السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو۔ الحمدللہ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ وہ ٹاپک شوال کے متعلق ہے، شوال کے مہینے کے متعلق۔ الحمدللہ ہم رمضان کے مبارک کا مہینہ گزار کر اللہ کی توفیق سے شوال کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ رمضان المبارک میں الحمدللہ ہم نے روزے رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے روزوں کو قبول فرمائے۔ اب شوال کے مہینے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا ہے، وہ عمل بھی روزے سے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمانے بھر کے روزے رکھنے سے مراد پورے سال کے روزے رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا: من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو ہم 10 کے برابر کر دیں گے۔ تو ایک روزہ 10 روزوں کے برابر، 30 روزے 300 روزوں کے برابر، اور پھر شوال کے 6 روزے 60 روزوں کے برابر۔ تو یہ 300 اور 12 مہینے میں 360 دن قمری لحاظ سے پورے سال کے روزوں کے برابر ہو گئے۔ اس کی فضیلت کیا ہے آپ سن چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پورے سال کے بھر، اس نے پورے زمانے بھر یعنی کہ سال کے روزے رکھے۔ اور یہ روزے آپ پیر اور جمعرات میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور کل سے الحمدللہ ایام 20 کے روزے شروع ہو رہے ہیں۔ ایام 20 سے مراد چاند کی تاریخ کے 13 اور 14 اور 15 تاریخ کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، 13 14 15 ایام 20 کے روزے رکھیں، اور یہی شوال کے روزے آپ شوال کے روزوں کی نیت کریں، اس میں ایام 20 کے روزے بھی شامل ہو جائیں گے، پیر اور جمعرات کے روزے بھی شامل ہو جائیں گے۔ یہ ساری فضیلتیں آپ ایک سال جمع کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو ان روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔